کہ یہ میری اور تمہاری جو ہے وہ آخری ملاقات ہے اور آئندہ ہماری ملاقات ہو نہ ہو، تو لہذا غور سے سنو کہ میں تمہیں کیا کہنے والا ہوں۔ تو یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اگر آپ حضرات اس کو پڑھیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک دستور دیا، ایک چارٹر دیا۔ اور اگر آج کا مسلمان خاص طور پہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا ہی اسی چارٹر پہ عمل کرتی ہے، اگر اس پر عمل کر لے تو کسی اور چارٹر کی، کسی اور دستور کی، کسی اور منشور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطبہ دیا، اور سب سے پہلی چیز کیا کی؟ سب سے پہلی چیز ہمیں بتایا کہ ہم انسان ہیں، کہ لوگوں کو بولا اے لوگو، سب سے پہلے کہا یا اہل جماعت، یا اہل قریش، کہ قریش کی جماعت کو بولا کہ آج کے دن جو ہے تفاخر کے سارے نسب، ساری ذاتیں ختم۔ آج کے دن کسی عربی کو کسی عجمی پہ، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ کسی قسم کی رنگ کی اور نسل کی بنیاد پر کوئی تفاخر نہیں۔ تم سب جو ہے کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، کہ تم سب جو ہے آدم کی اولاد ہو اور آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور یہ آیت پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ لوگوں تمہیں جو مختلف قبیلوں میں، گروہ میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا، مختلف قبائل میں رکھا، وہ اس لیے رکھا تاکہ تم تعارف کر سکو کہ تم کہاں سے ہو، تمہارا علاقہ کون سا ہے، کون سے خاندان سے ہو۔ یہ سب تفاخر کی چیزیں ختم، کہ کسی نسل کی بنیاد پر اور خاندان کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان کہے کہ جی میں تم سے افضل ہوں۔ تو وہ تو افضلیت کا معیار یہ نہیں ہے۔ افضلیت کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے اور اس کا رنگ سیاہ ہے، تو جس کا رنگ سفید ہے وہ کہے کہ جی میں تو سپیریئر ہوں، اور جس کا رنگ سیاہ ہے اور وہ کہے کہ جی میں تو جو ہے وہ یہ تو جو ہے مجھ سے نچلی ذات کا ہے، تیری حیثیت کم ہے۔ حضور نے فرمایا تم سب کے سب بنی آدم ہو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو متقی ہے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کی۔ کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1400 سال پہلے کی، اس سوسائٹی کی، اس معاشرے کی جہاں پر نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ وہاں پر جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی میں فلاں قبیلے سے ہوں، میری حیثیت جو ہے کچھ اور ہے، تمہاری حیثیت کچھ اور ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ویسٹ کے اندر یہ تو اب جا کے ریسزم ختم ہوا، اب جا کر جو ہے یہ کالوں کو جو ہے ان کے حقوق ملے، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے جو ہے وہ غلام بنائے، مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے اندر نسل پرستی ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غلاموں کے حقوق کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، تمام استحصالی طبقہ جو ہوتا ہے ان سب کا بیان کیا۔ اور جو یعنی سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کو فریڈم حاصل ہو، کہ اس کو فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف اس کو اس کا پراپرٹی کے رائٹس اس کے پاس ہوں۔ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان کیا کہ لوگوں کی پراپرٹیاں، ان کی جو جائیداد ہے، اس کو اگر کوئی شخص جو ہے ناجائز قبضہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ آج صبح ٹی وی پہ جو میرا پروگرام تھا اس میں میں نے پورا خطبہ حجۃ الوداع یعنی اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے 22 نکات کے قریب، ہمارے یہاں 22 نکات بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے نا 22 نکات تو پاکستانی سمجھتے ہیں، تو 22 نکات نکال کر، حالانکہ خطبہ بڑا طویل ہے، تو ان نکات کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کیا، ایک ایک کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس مذہب کے ماننے والے ہم ہیں، جس نبی کے پیروکار ہم ہیں، اس نے انسانیت کو جینے کا دستور دیا، شعور دیا، ورنہ اس زمانے کے اندر تو انسان تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ جانور جو ہے زیادہ قیمتی ہوتا تھا بنسبت انسان کے۔ آپ جو ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں زمانہ جاہلیت۔ تو لہذا یہ یوم عرفہ کا دن تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اب آپ دیکھیں، اور اس خطبے کے اندر جو آخری بات کی، آخری بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے جس وقت تمام اہل مکہ کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پچھلی جانب سے ایک دشمن آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے،
تو تم جو ہے وہ میری بات پر یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب نے کہا بالکل کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ تو سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امین، اور آپ کی بات تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے آنے والی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخرت جو ہے، پھر جہنم کے بارے میں، پھر آخرت کے بارے میں بیان کیا اور اپنی رسالت کو پیش کیا. تو ابو لہب نے کیا کہا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں کہ تو نے اجتماعنا، تو نے ہمیں جمع کیا فی ھذا الیوم، آج کے دن اس بات کے لیے، یہ بات کرنے کے لیے. تو وہ ایسے ہاتھ جھڑک رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی اتنی ناپسند گزری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کہتا ہے محمد کے ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. تو اس وقت میں حضور نے ان کو پیغام دیا اور مشرکین مکہ نے، قریش نے آپ کو جھٹلایا. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو within few years یہ پورا جو انقلاب آیا ہے یہ 23 سال کا انقلاب ہے. اور 23 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور لاکھوں کا مجمع موجود ہے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں، اور آپ اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے جو ہے جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی، کیا میں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا؟ سب نے کہا کہ ادا کیا، بلکہ بڑھ کے ادا کیا. آپ نے جو ہے جیسے بلغتا، کہ فرمایا کہ کیا میں نے ادیت الامانہ و بلغت الرسالہ، کیا میں نے امانت کو پورا تم تک پہنچا دیا، کیا رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو سب نے کہا بالکل. آپ نے دیکھیں یہ ہوتی ہے حق پرستی، یہ ہوتی ہے جماعت، کہ جو اس وقت کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کھڑے ہو کر کہتا کہ نہیں آپ نے اپنی ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دیا. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی لگا دیتا ہے، اور جب وہ پوچھتا ہے، ایک خاندان کے اندر ایک فرد پوری زندگی لگا کر خاندان کو کھڑا کرتا ہے، اور ایک لیڈر جو ہے قوم کا، قبیلے کا، ملک کا، اور محنت کر کے سب کچھ کر کے لا کر ایک مقام پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، پھر آئین میں آ کے کہتے ہیں آپ نے کیا آپ نے کیا سب کچھ آپ نے اپنے لیے کیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ سارے ہی کرتے ہیں. ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر یہ ہمت ہو اور وہ کہہ کہ نہیں آپ نے ذمہ داری کو پورا ادا نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. 3 دفعہ کہا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی تو نے مجھے دی تھی وہ ڈیوٹی میں نے ادا کر دی. اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا پیغام دیا؟ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ تم میں جو حاضر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو غائب ہیں ان تک پہنچائے. غائب کون ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جو بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، صحیح طرح سے اس پر عمل نہ کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ جب آگے والوں کو پہنچائیں گے، آگے والوں کو بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سمجھیں اور اس سے زیادہ عمل کریں. تو آپ نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے جو غائبین ہیں ان تک پہنچانا ہے. اب آج دیکھیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میں کسی شخص کا نام نہیں لیتا، وہ بیٹھتا ہے ایک کمرے کے اندر اور بیٹھ کے کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسکس کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی یہ تو کیا تھا، ان کو تو جو ہے وہ